بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایمان افروز داستان۔ اسلامی تاریخ میں ایسے بے شمار بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی علمی بصیرت، روحانی تربیت اور اخلاقی ایک کردار سے امت مسلمہ کو روشنی بخشی۔ انہی میں سے ایک عظیم ہستی حضرت نور الدین عبد الرحمن جامی ہیں، جنہیں دنیا جامی کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ آپ نہ صرف ایک بلند پایہ صوفی بزرگ تھے بلکہ ایک مایہ ناز شاعر، مفسر، محدث اور عظیم مفکر بھی تھے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ایمان و یقین، تقویٰ اور پرہیزگاری، محبت رسول سے لبریز تھا۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ حضرت نور الدین جامی 817 ہجری میں موجودہ افغانستان کے علاقے جام میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے آپ کو جامی کہا گیا۔ آپ کا تعلق ایک نیک اور علمی گھرانے سے تھا۔ والد ماجد بھی علم و فضل کے پیکر تھے اور آپ کی تربیت نہایت صالح ماحول میں ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ کے اندر علم حاصل کرنے کا جذبہ بے پناہ تھا۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے مختلف علوم جیسے فقہ، تفسیر، حدیث اور ادب میں مہارت حاصل کی۔ جوانی کی عمر تک پہنچتے ہی آپ کو نہ صرف علوم ظاہری بلکہ علوم باطنی کی بھی طلب ہونے لگی۔ یہی جذبہ آپ کو خراسان اور سمرقند کے بڑے بڑے مراکز علم تک لے گیا۔ روحانیت کی طرف رجحان۔ حضرت جامی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک خاص جذبہ موجود تھا۔ آپ نے بخارا و ہرات جیسے علمی شہروں میں مشہور علماء سے تعلیم حاصل کی، مگر جب آپ نے نقشبندی صوفیہ کی صحبت اختیار کی تو آپ کی روحانی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ آپ نے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار جیسے عظیم صوفی کی صحبت میں زہد و تقویٰ کے اعلیٰ مدارج طے کیے۔ یہ صحبتیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت، عاجزی اور خدمت خلق کی طرف لے گئیں۔ دنیاوی جاہ و حشمت آپ کے قریب نہ آ سکی، بلکہ آپ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت اور بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں گزار دی۔ علم و حکمت کا چراغ۔ حضرت جامی صرف ایک صوفی نہیں تھے بلکہ ایک عظیم عالم بھی تھے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر بے شمار کتب تحریر کیں۔ ان کی تصانیف میں تفسیر، حدیث، فقہ اور تصوف کے نایاب خزانے ملتے ہیں۔ شاعری میں آپ کو فارسی ادب کا ایک بے مثل مقام حاصل ہے۔ حافظ، شیرازی اور سعدی کے بعد اگر کوئی بڑا نام فارسی شاعری میں آتا ہے تو وہ حضرت جامی ہی کا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں نفحات الانس، شرح کافیہ بہارستان اور یوسف و زلیخا شامل ہیں۔ خاص طور پر یوسف و زلیخا میں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کو نہایت روح پرور انداز میں بیان کیا، جو آج تک فارسی ادب کا ایک شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ اخلاق و کردار۔ حضرت جامی کے اخلاق و کردار کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ آپ نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ دنیاوی جاہ و منصب آپ کے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ اگر کوئی غریب یا مسکین آپ کے پاس آتا تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق فوراً مدد کرتے۔ آپ فرماتے تھے کہ اصل دولت سونا چاندی نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ خدمت خلق۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ عوام الناس کی اصلاح کی فکر کی۔ وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو نرم کرتے اور انہیں گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طرف بلاتے۔ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا شخص دل کی گہرائی سے سکون پاتا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص حضرت جامی کے پاس آیا اور کہا، حضرت میں نے بہت گناہ کیے، میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ آپ نے نہایت محبت سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اگر تیرا دل سخت ہے تو اسے اللہ کی یاد سے نرم کر، استغفار اور درود شریف کو اپنا ساتھی بنا، انشاءاللہ دل میں نور اترے گا۔ وہ شخص روتا ہوا واپس گیا اور بعد میں ایک نیک اور پرہیزگار انسان بن گیا۔
محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جامی کے دل میں سب سے زیادہ محبت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ آپ کی شاعری میں جا بجا عشق رسول کی جھلک نظر آتی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر زندگی کا ہر لمحہ حضور کی محبت میں نہ گزرے وہ تو لمحہ ضائع ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے آپ کی دعا نصیحت ہمیشہ یہ ہوتی کہ زندگی کا اصل مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ آخری ایام حضرت جامی نے اپنی آخری زندگی ہرات میں گزاری۔ آپ کا وصال 898 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار آج بھی افغانستان میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی کتابیں، نصیحتیں اور اشعار آج تک مسلمانوں کے دلوں کو ایمان و سکون دیتے ہیں۔ آپ کا نام قیامت تک علم و ادب اور تصوف کی روشنی کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ سبق: حضرت نور الدین عبد الرحمن جامی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم و عرفان کا مقصد صرف شہرت یا دنیاوی مقام حاصل کرنا نہیں بلکہ اللہ کی رضا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور بندوں کی خدمت ہے۔ اگر مسلمان حضرت جامی کے اخلاق، محبت اور عاجزی کو اپنائیں تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔